الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق بہتر ہو جائے، جس کا اخلاق صحیح ہو جائے، جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، میں اس شخص کو جنت کے سب سے اعلیٰ جگہ پر جنت کے اندر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث ابو داؤد کی، 3 عمل اور 3 عمل کے بنیاد پر، تینوں کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے انجام دینے والے کو جنت کے اندر گھر بنا دے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4800، راوی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زائم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک مراء۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے ایک طرف گھر کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس شخص کو جنت کے ایک طرف گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، حق کے ہونے کے باوجود وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے سامنے والا جھوٹا آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، مگر صحیح ہونے کے باوجود جھگڑا نہ ہو، اس وجہ سے جھگڑے سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے ایک طرف محل اور گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق میں ہونے کے باوجود جھگڑے سے دور ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب آپ بول رہے ہیں حق میں ہونے کے باوجود جھگڑے سے بچ جاتا ہے، یہاں تو جانتے ہیں کہ ہم ناحق پر ہیں، پھر بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، پھر بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بھائی عزت کا فالودہ ہوگا کہ نہیں؟ اتنے لوگوں کے سامنے پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ نہیں میں حق پر نہیں ہوں، یہ جو سامنے والا بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق پر ہے، جانتا ہے کہ میری بات صحیح ہے، مگر سامنے والا مان ہی نہیں رہا ہے، سامنے والا مان ہی نہیں رہا ہے، اب لگ رہا ہے کہ اب دونوں کے اندر جھگڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ جھگڑے سے روک لیتا ہے، وہاں سے واپس پلٹ جاتا ہے، میں اس شخص کو جنت کے ایک جامع ایک طرف جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ 2 اور 2 5 کہنے والے، 2 اور 2 5 کہنے والے، جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہے، مگر پھر ہم مانیں گے نہیں۔ ایک آدمی نے شرط لگا دیا، ایک آدمی سے 1000 روپے کا، گھر کے اندر آیا، بیوی سے کہا کہ فلانے آدمی سے شرط لگا دیا، کس بات پر؟ کہا کہ اس نے کہا کہ 2 اور 2 4 ہے، میں نے کہا کہ 2 اور 2 5 ہے۔ بیوی نے کہا ارے بھائی بڑبک کہیں کا، تب تو شرط ہار جائے گا، کیوں 2 اور 2 5 نہیں 2 اور 2 4 ہوتا ہے؟ شوہر نے کہا مانوں گا تب تو ہوگا، مانوں گا تب تو 2 اور 2 4 ہوگا، میں مانوں گا ہی نہیں، چاہے جتنا دلیل دے دو، لاکھ دلیل پیش کر دے، میں مانوں گا ہی نہیں، میں یہی کہوں گا کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے۔ ایسے آدمی سے کبھی کبھی اللہ پڑ جاتا ہے کہ وہ صحیح چیز کو جانتے ہوئے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان رہے ہو کہ تم حق پر ہو مگر سامنے والا مان نہیں رہا، وہاں سے دور ہٹ جاؤ، میں تمہیں جنت کے ایک جانب گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے بیچ کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، اگرچہ مذاقی کے طور پر ہو، مذاق میں بھی وہ جھوٹ کو چھوڑ دے، ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے اندر بیچ میں ایک محل ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آئے، اللہ کے نبی دور سفر کے اندر جانا ہے،
ایک اونٹ اگر مجھے دیتے تھے سواری کے لیے تو بڑا ہی اچھا ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اونٹ کے بچہ کو لے لو, جاؤ اونٹ کے بچہ کو لے لو. اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول سفر دور ہے, اونٹ کا بچہ لے کر کے جاؤں تو میرا بوجھ وہ برداشت کر سکے گا؟ کہا کہ بھائی بڑے اونٹ بھی اونٹ کے بچے ہی ہوتے ہیں, بڑے اونٹ بھی اونٹ کے بچے ہی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے مذاق بھی کیا مگر جھوٹ نہیں, مذاق بھی کیا مگر جھوٹ نہیں. جاؤ اونٹ کا بچہ لے لو. تو اس نے سوچا چھوٹا بچہ لے لو, بھائی اتنا دور سفر ہے, چھوٹے بچے کے اوپر پیٹ سوار آ کر کے کیسے جاؤ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے اونٹ بھی اونٹ ہی کے بچے ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جنت کے بیچ کے اندر ایک محل ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتے ہو. نبی کی تو یہ مذاق جس کے اندر جھوٹ نہیں. ہماری مذاق کیا ہے, اے فلاں رک جا, اے فلاں سن کیا ہوا, ارے پیچھے سے تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے. بھائی گھر پر آ کر کے پیچھے دیکھا ہے ہی یار, کیسے مذاق کرتے ہو, کس طرح سے. ہماری مذاق یہ ہے ذرا سی بات پر جھوٹ, اور ہمارے مذاق کے اندر جھوٹ ہوتا ہی ہے. ارے جھوٹ نہ بولے تو مذاق ہی نہیں. دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ اتنا مذاق اور ہزاروں جھوٹ اس کے اندر, ہزاروں جھوٹ اس کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مذاق میں بھی جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, میں جنت کے بیچ کے اندر اسے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ خَلَقَ لِمَنْ أَحْسَنَ خُلُقَهُ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں لمن حسن خلقه, جو اپنے حسن اخلاق کو اچھا کر لے, اپنے حسن اخلاق کو بہتر بنا لے. سب سے زیادہ معاشرے کے اصلاح کے لیے اگر ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اچھے اخلاق ہے, بہترین اخلاق ہے. آپ دیکھیے اسلام دنیا کے اندر پھیلنے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے کردار ادا کیا ہے تو وہ حسن اخلاق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیارا اخلاق جس کو دیکھ کر کے دشمن بھی تلوار ڈال دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے بہتر اخلاق ہم نے کسی اور کا نہیں دیکھا ہے. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پود اٹھایا, لکڑی کے گٹر کو اٹھایا, اس کے گھر تک پہنچا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پلٹنے لگے, وہ بوڑھی عورت اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد روئی لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے جو مکہ کے اندر رہنے والے ہو, مکے کے اندر جب بازار کے اندر یا گلی کوچوں کے اندر گھومو تو ان رویوں کو اپنے کانوں کے اندر لگا لینا. میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی دیوانہ ہے, ایک آدمی جادوگر ہے مکے کے اندر, جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس کے جادو میں پھنس جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ وہ کون سا آدمی ہے. کہا کہ اس کا نام محمد ہے, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے, اس کے پردادا کا نام حاشم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے پیارے حبیب نے سوال کیا اے ماں ذرا بتاؤ کہ میں نے تجھ پر کیا جادو کیا ہے, میں نے تجھ پر کیا جادو کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میں تجھے نہیں کہہ رہی ہوں بیٹا, وہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, پوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ماں میرا نام بھی محمد ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں, ذرا بتاؤ کہ میں نے تجھ پر کیا جادو کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اخلاق دیکھتی ہے, فریفتہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں اے محمد مان لیا کہ تجھ سے بڑا جادوگر نہیں ہے مگر اخلاق کے اعتبار سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے وہ بوڑھی عورت فوراً اسلام کو قبول کر لیتی ہے. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. ابھی دشمن بنی ہوئی تھی, نبی کا اخلاق دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئے. آج سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر, محلے کے اندر سب سے بڑی چیز اگر کسی چیز کی کمی ہے
تو وہ اخلاق کی کمی ہے۔ جس اخلاق کو دیکھ کر کے غیر مسلم اسلام قبول کیا کرتے تھے، آج اسی اخلاق کے گرنے کی وجہ سے مسلمان بھی دور بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اخلاق کے معاملے میں سب سے زیادہ جو نیچے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان ہیں میرے بھائی اور بہنیں۔ اگر یہ اخلاق صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، انشاءاللہ وہ طاقت آ جائے گی۔ آج بدگمانی اور جو فریب کا یہ وہ سوچ رہے ہیں اسلام کو، اگر اخلاق کے معاملے میں مسلمان آگے بڑھ جائے، جانتے اتنا اخلاق کے معاملے میں گرے ہوئے ہیں کہ باپ کے سامنے کس طرح رہنا ہے، ماں کے سامنے کس طرح رہنا ہے، بڑوں کے سامنے کس طرح رہنا ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے پیش آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آج معاشرے سے رخصت ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کے اندر اخلاق لائیں، کردار لائیں، ادب لائیں کہ ہمیں کس کے سامنے کس طرح رہنا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے سامنے کس طرح سے رہنا ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں آج امت کے اندر آ جائے، انشاءاللہ اخلاق آ جائے، تو دنیا آج بھی کہے گا کہ سب سے بیسٹ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق بہتر ہو جائے، جس کا اخلاق صحیح ہو جائے، جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، میں اس شخص کو جنت کے سب سے اعلیٰ اندر، سب سے اعلیٰ جگہ پر جنت کے اندر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔